پناہ شیلٹر ہوم. پناہ کا لفظ میں بہت وسیع معنی ہیں. لوگ تو یہ کہتے ہیں خاص طور پر خواتین کے لیے کہ اصل پناہ گاہ تو اس کا گھر ہوتا ہے. اور ٹھیک ہے جب وہ شادی میں غیر گھر میں جاتی ہیں اور جو اچھے گھرانوں میں جاتی ہیں تو پھر یقیناً انہیں ان کے شوہر کی صورت میں، ان کی ساس کی صورت میں، ان کے گھرانے کی صورت میں ہی پناہ ملتی ہے. لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں خواتین کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اگر ان کی شادی ہو جائے اور ان کے اگر تعلقات درست نہ رہیں یا اپنے گھر میں وائلنس ہو یا پھر تشدد کے جو ہم سینکڑوں ہزاروں واقعات سنتے ہیں، وہ خاتون اگر بے گھر ہو، یعنی اس کا کوئی بھائی اسے پناہ نہ دے، کوئی دوست پناہ نہ دے، کوئی ادارہ پناہ نہ دے، حکومت پناہ نہ دے جیسے کہ ہوتا ہے، تو پھر وہ کہاں جائے. جب مجھے پتہ چلا کہ کراچی میں ایک پناہ شیلٹر ہوم بھی ہے تو حیرت بھی ہوئی. کراچی کے ایک ذرا نسبتاً کہہ سکتا ہوں نواحی علاقے میں ہی ایک وسیع و عریض بلڈنگ میں یہ کھولا گیا ہے. اور اس میں ایک تو مجھے سب سے اچھا لگا کہ عام طور پر جب اس طرح کے جیسے شیلٹرز ہومز ہوتے ہیں تو ان کے اندر جاتے ایسا لگتا ہے کہ شاید بیچاری جو غریب ہوں گی، تشدد کا شکار خاتون ہوں گی اور ان کا کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا، تو ان کا پھر جو ادارہ ہوگا یا ان کو دیکھنے والے بھی اس کو اسی طرح لیں گے. لیکن جیسے میں نے کہا کہ اس کے اندر آتے ہی مجھے یہ لگا، اور اب جب میں اندر جا رہا ہوں، کہ واقعی پناہ شیلٹر ہوم جیسے مجھے بتایا گیا تھا ایک مثالی ادارہ بن چکا ہے. ابتدا میں اس کا نام دارالامان ہوتا تھا، بڑا مشہور نام ہوتا تھا دارالامان، یہاں جہاں کسی خاتون کو امان ملے، پناہ ملے. اس کا نام اب اولڈ دارالامان تو کہتے ہیں لیکن پناہ ہے. یعنی اس جگہ پر اس کو پھر پرائیویٹ سیکٹر میں تھا، اس کے بورڈ آف ڈائریکٹر تھے، لیکن پھر حکومتی اداروں نے بھی اس کو سپورٹ کی اور ایک معاہدے کے تحت یہ سب جو ہم دیکھ رہے ہیں اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے، اور یہاں پر جو خواتین ہیں کتنی بڑی تعداد میں ہیں، کہاں سے آتی ہیں، کس طرح ان کی دیکھ بھال ہوتی ہے، لیگل ایڈ انہیں کس طرح ملتی ہے. اس لیے کہ بعض اداروں کے بارے میں یہ سنا کہ اگر کوئی بوڑھا شخص، مجبور شخص، تشدد کا شکار شخص ایک بار آ جائے تو پھر وہ باہر نہیں نکل پاتا. اسی لیے بہت سارے سوال اس پناہ کے ساتھ آئے. آئیے ذرا اندر چلتے ہیں اور معلوم کرتے ہیں کہ جی یہ جو پناہ کا ادارہ جو ہے کس طرح کام کر رہا ہے. پہلی نظر میں ذرا سا بورڈ آف ڈائریکٹرز کے نام آئے اور بڑے بڑے معتبر نام اس میں شامل ہیں. ہماری جسٹس ماجدہ رضوی ایک کمیشن کی چیئرمین بھی ہیں اور پہلی جج تھیں. پھر جمیل یوسف صاحب CPLC کے ذریعے انہوں نے بڑا کام کیا. پھر ڈاکٹر عنیزہ نیاز، بڑے سائیکیٹرک اور بہت ہی ان کا بھی نام ہے. نادرہ پنجوانی ماشاءاللہ بہت اداروں کو یہ سپورٹ کرتی ہیں، خاص طور پر میں نے دیکھا کراچی یونیورسٹی میں. پھر عثمان نورانی وومن ایکشن فورم ایکٹیوسٹ. پھر جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب ہمارے پروگرام میں تو بہت آتے ہیں. پھر ڈاکٹر حبیبہ حسن اب تو خیر ریٹائرڈ ہو چکی ہیں. ڈاکٹر مسٹر حمید ہارون ہمارے میڈیا کے ایک بڑا نام. مجھے اندر داخل ہوتے ایک تو پہلے اس تصویر نے بڑا اٹریکٹ کیا، اور یہ تصویر جو ہے وہ آپ سوچیں کہ آج جو ہمارے یہ تصور پایا جاتا ہے کہ خواتین کو جناب صرف پردے میں رہنا چاہیے، خواتین کو شاید باہر نکلنا نہیں چاہیے. یہ دیکھیے کہ یہ 1947 میں یعنی آزادی کے کوئی چند ماہ بعد خواتین پاکستان کا جھنڈا لے کر جو ہے وہ مارچ کر رہی ہیں. پاکستان ممبر آف سندھ مسلم وومن نیشنل گارڈ ڈیورنگ مارچنگ پریکٹس، یہ پریکٹس ہو رہی تھی اور خواتین محاذ عمل نے اشار کیا ہے. تو یہ ایک 60 سالہ تاریخ اس بات کی یاد دلاتی ہے کہ بانیان پاکستان کے ذہن میں جو تصور تھا وہ یہ تھا کہ عورتوں کو برابری کا حق دیا جائے، اور برابری کے ساتھ ساتھ عورتوں کو نہ صرف برابری کا حق دیا جائے بلکہ انہیں تحفظ اور پناہ ملے. لیکن بدقسمتی سے جو سویلین اور فوجی حکومتیں آتی رہیں، انہوں نے جہاں میں ان کی کسی سیاست میں نہیں جانا چاہتا، جو انہوں نے کام جو کرنا تھا وہ نہیں کرا. اور جیسے میں نے کہا کہ اگر پاکستان میں سب سے بڑا تعلیم کا ہے مسئلہ، صحت کا مسئلہ ہے، اگر روزگار کا مسئلہ ہے، لیکن اگر میں اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو اس جگہ رکھوں اور خدا نہ کرے وہ کوئی اس کے وہ کہیں اس کی شادی ہو، اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہو
پھر ہمارے معاشرے میں عام طور پر وہ بچیاں گھروں میں بھی نہیں بتاتی کہ کہیں ماں باپ کو تکلیف نہ ہو، تو پھر وہ کہاں جائیں، در بدر کا شکار ہوتی ہیں. پھر یہاں پر جو ایک مافیاز ہوتے ہیں، گروہ ہوتے ہیں، اور سوری ٹو سے وہ جو بے شمار پھر ان سے ایسے کام لیے جاتے ہیں جن کا کیمرے کے سامنے ذکر بھی نہیں کیا جاتا. اس اعتبار سے پناہ شیلٹر ہوم پاکستان کا میں کہہ سکتا ہوں، کیونکہ یہ بتا رہے یہاں صرف کراچی نہیں، سندھ بلوچستان سے بھی خواتین آتی ہیں جن کو کوئی پناہ نہیں دیتا، جن کا کوئی گھر نہیں ہوتا. کتنا بڑا کام ہے اور کتنا اس کام کے لیے کرنا چاہیے. اچھا یہ کب قائم ہوا یہاں؟ پناہ شیلٹر ہوم 2001 میں رجسٹر ہوا تھا انڈر پناہ ٹرسٹ، اور 2002 سے فنکشننگ ہے. مقصد یہ تھا کہ عورتوں کے لیے ایسی محفوظ جگہ ہو کہ جہاں پہ آپ کو پتہ ہے ہماری سوسائٹی میں کتنا وائلنس ہوتا ہے، تو ان کے لیے کوئی محفوظ جگہ نہیں ہوتی، ان کو لیگل ایڈ دی جائے، ان کی کاؤنسلنگ کی جائے. تو مقصد یہ تھا کہ اس طرح کا ادارہ بنایا جائے جہاں پہ وہ خود سے آ سکیں، رہ سکیں، محفوظ محسوس کریں اور سوسائٹی میں واپس جا سکیں، ان کی اتنی کاؤنسلنگ ہو. ہمارے پاس اگین یہ دارالمان کا پریمیسز ہے جس میں ہم جو ہے اب اوپن ایڈمیشنز لیتے ہیں. اب صرف کورٹ والے ایڈمیشن نہیں ہوتے، اب لوگ خود آ سکتے ہیں، عورت خود آ کے یہاں پہ. لیکن یہ آپ کیسے آپ کو یعنی اس کا آپ کہتی ہیں کہ ہاں وہ خاتون جینمن ہے، اور اس لیے کہ بہت سارے لوگ مس یوز بھی تو جگہ کا ہو سکتا ہے. جی دیکھیں ہمارے یہاں پورا اسیسمنٹ ہوتا ہے، اور اس میں سب سے پہلے آفس اسیسمنٹ ہوتا ہے ان کا کہ بھئی آیا کیا مسئلہ ہے کیا نہیں ہے، وہ انیشیل اسیسمنٹ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد سائیکالوجسٹ ہوتی ہیں جو ان کے ساتھ جو ہے اسیسمنٹ کرتی ہیں. میں ضرور یہ کہوں گا دکھاتے ہوئے کہ 2007 اور پھر یہ جو 12 سال کا فرق ہے دکھایا جائے. یہ اگر اس وقت ہم اگر کر لیتے ریکارڈ تو زیادہ بہتر نظر آتا، لیکن تصویروں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کس تباہ حال برباد میں تھا. خیر انسان تو کیا اس میں تو شاید حیوان یعنی مویشی بھی اگر رہتے تو بیمار پڑ جاتے. اس حالت میں خواتین کو اس وقت رکھا جاتا تھا. اور اب جیسے جیسے میں نے کہا میں آگے بڑھ رہا ہوں تو آپ اندازہ لگائیں کہ انہوں نے اس کو مینٹین کیسے ہوتا ہے بھائی؟ کتنے ملازمہ ہیں؟ دیکھیں ہمارے اسٹاف اتنا زیادہ نہیں ہے، 25-26 لوگ ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جس جگہ آپ رہتے ہیں اور پھر جو آپ کی عادت ہوتی ہے جس طرح مینٹین کرتے ہیں تو اسی طرح ڈیلی مینٹیننس جیسے ہوتی ہے. نہیں لیکن اپنا تو گھر ہم لوگوں کو گھر مینٹین نہیں ہوتے جلدی. اچھا یہ آفس کا ایریا تھا ہمارا، یہاں سے ہمارا شیلٹر اسٹارٹ ہوتا ہے جہاں پہ پھر صرف عورتوں کا ہی یہ جگہ ہے جہاں پہ وہ فریلی. بالکل یہ صرف یہ کیسے عورتیں جا سکتی ہیں؟ یہ آج ہمارا کیمرہ جا رہا ہے اور وہ بھی ان کے ساتھ جا رہا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی بہت ہم نے پہلے سے کہہ دیا. اور ہاں دائیں ہاتھ کو میں لون تو الگ دیکھ رہا ہوں کہ کس طرح ہوگا. تو اس میں جو ہے یہ اس کلاسیں ہو رہی ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام عروج کامران. عروج آپ نے کہاں سے پڑھا ہے؟ میں نے گورنمنٹ سے پڑھا ہے، پریمیئر گورنمنٹ کالج. ہاں. اور اس کے بعد پھر یہاں کب سے آئی ہیں؟ یہاں میں آئی 2013 میں. یہ ان بچیوں سے آپ کیا کلاسیں لے رہی ہیں ان کی؟ یہاں پہ سب مکس ہیں، کچھ اردو پڑھتی ہے کچھ انگلش پڑھتی ہیں یہاں پر. اور ہمارے جگنو کا پروگرام ہے وہ 3 months کا ہے اور 1 month کا ہے، تو وہ سب کرتی ہیں لڑکیاں یہاں پر. اچھا کیونکہ میں اس بات کا خیال رکھ رہا ہوں کہ یہ بچیاں جن گھرانوں کی ہیں جہاں سے آئی ہیں اور ان کی اس طرح سامنے نہ آئے، لیکن کوشش کروں گا ایک دو سے بات کریں. اچھا یہ جو چھوٹی بچیاں ہیں یہ اپنی والداؤں کے ساتھ آئی ہیں، یہ کیسے ہے کہ جیسے یہ بھی پڑھیں گی اور چھوٹی بچیاں ساتھ ساتھ پڑھیں گی؟ الگ الگ کورس ہے؟ ٹائم کو ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں، وہ شروع کے جو آورز ہوتے ہیں اس میں عورتیں آتی ہیں، پھر جو آخری کے آورز ہوتے ہیں اس میں بچے ہوتے ہیں. دیکھیے کتنا انہوں نے بچوں کے لیے رکھا ہے کہ جناب خوبصورتی کے لیے اٹریکٹ کرنے کے لیے پورا ماحول، اور ماشاءاللہ ایئر کنڈیشن ہے اس گرمی میں. السلام علیکم. آپ کیسی ہیں؟ کیا پڑھا رہی ہیں یہ آپ کو؟ یہ رائٹنگ کروا رہی ہیں. رائٹنگ کروا رہی ہیں. تو کچھ لکھنا وکھنا بھی سیکھا ہے؟ کاپیاں جیسی رکھی ہوئی ہیں. جی. تو یہاں ماشاءاللہ بڑا خیال رکھا جاتا ہے، تعلیم بھی ہے، ناشتہ اور کھانا اور وہ ایکٹیویٹیز باقی بھی ہوتی ہیں. ایسے ہی ہے. بیٹا آپ کیا پڑھ رہی ہیں؟ کاپی خالی ہے میں دیکھ رہا ہوں، کچھ پڑھ بھی نہیں ہے یا پڑھ رہی ہوں. کیا پڑھ رہی ہو؟ کلاس میں. کلاس ہے. اچھا یہ وہ والی ٹیچر سخت تو نہیں ہے، ڈانٹتی واٹتی تو نہیں ہے؟ نہیں سب اچھے ہیں، پیار بھی کرتے ہیں سب. پھر کیا بننا کرتے ہیں سب. کیا بننا چاہتی ہو بڑے ہو کر؟ ڈاکٹر، انجینئر، ٹیچر ہیں؟
करते हैं हम। टीचर अच्छा काम है ना, स्कूलों की टीचिंग अच्छी है जिस तरह। काम भी करते हैं, पोलर भी सीखते हैं हम यहाँ पे। ये तो ऐसा काम जो आमतौर पर होता है ना, जो बच्चियाँ करें जिससे उनको रोज़गार बढ़े उनका। जी जी, हमारा ये वोकेशनल पूरा प्रोग्राम है, सिर्फ उसमें ये क्लास नहीं है, ये तो बेसिक क्लास है कि पढ़ना आ जाए एटलीस्ट। उसके बाद हमारे पास एक पर्सनल ग्रूमिंग कोर्स है, वो अगेन सर्टिफाइड कोर्स है, और वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ये है कि अस्सलाम बेटा, अस्सलाम वालेकुम। काम कर सकें। फिर हमारे पास स्विंग कोर्स है, वो भी अगेन कि घर पे बैठ के कोई औरत सिलाई कर सके, कुछ कमा सके, इस तरह हमारे पास अच्छा, मैं अब यहाँ से निकल आया हूँ तो ये मेरा ख्याल कीजिए जिसमें कुछ बच्चियाँ बैठी हैं, एक तरह पुख्ता उम्र की खातून बैठी हैं, बच्चे बैठे, ये कहाँ से आए, क्या है? ये डिफरेंट शहरों के हैं, ये सब कराची के नहीं हैं। जिससे आपने बात की वो नवाबशाह से हैं, एक खातून सखर से थी, एक बलूचिस्तान से हैं। अच्छा, इनका क्या, जैसे नवाबशाह वाली का क्या केस था? डोमेस्टिक वायलेंस था और थ्रेट था। छोटी सी बच्ची थी वो तो। जी जी, आपको पता है अभी चाइल्ड मैरिजेस एक्ट पे इसीलिए इतना काम हो रहा है कि 13-14 साल की बच्चियों की शादी करवा दी जाती है और उनको शौहरों के रहम करम पे छोड़ दिया जाता है, फिर इतना वायलेंस होता है, तो हर एज के बच्चे यहाँ पे आते हैं। तो ये कैसे आई यहाँ बच्ची? ये हमें कोर्ट ने रेफर किया, नवाबशाह कोर्ट ने। नवाबशाह कोर्ट जी, ने जी, करा। जी। फिर इसके साथ कोई आया या अकेली आई? ये यहाँ पे कोर्ट ने पुलिस कस्टडी में भेजा था, फिर इसको लीगल एड चाहिए था, इसका केस हमने करवा दिया है, वो डिस्पोज ऑफ होने वाला है अभी। उसके बाद जो है फिर हम अभी ये कोर्सेज़ कर रही है, अगर कहीं इसकी जॉब प्लेसमेंट का हुआ तो हम कोशिश करेंगे। अब इसके कोई ऐसा नहीं है कि आमतौर पे जो ट्राइबल होते हैं इन्हें रख लिया, कुछ उनके वो लोग आते हों, मतलब नवाबशाह के जो बासल लोग हों? देखिए, लोग कांटेक्ट तो करते हैं, बट देन हमारा मकसद ही ये है कि हम इनको सिक्योर करें। ये क्या रखा है? ये इनका जो पॉलर का कोर्स मैंने आपको बताया वो यहाँ पे अच्छा होता है। भाई, ये तो बड़ा अच्छा इन्होंने ये काम करा है। सर्टिफाइड कोर्स है इनका। ये जो है इसमें इनको ग्रेजुएशन सेरेमनी भी होती है, इसमें बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अक्सर निकलती हैं। आजकल तो मैं भी जिम जाने लगा हूँ, प्रेस क्लब में भी आ गया है जिम, ये तो बड़ी अच्छी बात है, वही तो हर एक को जाना चाहिए। लेकिन देखिए, मोस्ट मॉडर्न जिम इन्होंने यहाँ बनाया है। जब ख़वातीन के ख़िलाफ़ जब बड़े जो ऑर्डिनेंस लाए गए, उस वक्त लाहौर में आसमा जहांगीर की क़यादत में एक ग्रुप निकला, फिर उसकी सेकंड जनरेशन निकली, थर्ड जनरेशन भी अब माशाल्लाह सामने आ रही है। तो उस्मा जो है, मैं ये नहीं कहूँगा कि थर्ड जनरेशन में ही समझे इनको। आई डोंट माइंड, आई वन ऑफ द फाउंडिंग उसमें से मेंबर्स में से हूँ मैं वैफ की, और दैट वाज माय बिगिनिंग, माय रियलाइजेशन कि विमेंस राइट्स जो हैं कितनी ज़रूरी हैं और इसके लिए हमें जद्दोजहद करना है, और ये पनाह जो है उसी काविशों का नतीजा है। मैं एक अच्छा, और देखिए इसमें एक वुमेन एक्शन फोरम का तो एक बेस था, फिर औरत फाउंडेशन एक स्टेप बढ़ी, फिर ये जो आपको बहुत सारी जो सरकारी जो नज़र आ रही हैं ना, अब तो बड़े माशाल्लाह उनको बड़ी फंडिंग होती है और बड़ा उनके साथ आगे पीछे होता है। ये लोगों के पास ना कोई उस तरह की फंडिंग थी, ना इनके पास कोई दफ्तर था जिन औरतों ने काम किया, और ये ठीक है कि अब ये इनमें से बहुत सारी उसका पार्ट बनी है। मैं पढ़ रहा था जस्टिस माजा रिजवी जैसे हुई, या हमारी अनीस हारून हुई, अपनी बीवी का नाम मैं नहीं लूँगा ये मतलब सबकी बिगनिंग जो है, आई शुड से लर्निंग एक्सपीरियंस वैफ से ही शुरू हुए हम सब के, रियलाइजेशन के औरतों के हुकूक़ के लिए काम करना है, और उसके साथ ही जब औरतें हुकूक़ की बात हुई तो फिर आगे जाके ह्यूमन राइट्स की बात हुई, और विमेंस राइट्स और ह्यूमन राइट्स ये रियलाइजेशन भी हुआ आगे जाकर कि ह्यूमन राइट्स और विमेंस राइट्स जुड़े हुए हैं। तो ये पूरे प्रोसेस से गुजर के ये एक मेरे ख्याल मॉडल जो आपने बनाया है, लेकिन एक कराची में है, इसमें सब जगह से आती है? नहीं, पनाह जो है स्टार्टेड एज अ प्राइवेट शेल्टर, अभी भी प्राइवेट शेल्टर है पनाह। और जैसे मैंने कहा कि जब हम लोग ने जब औरतों के हुकूक़ की बात करते हैं तो फिर जब औरतों को रियलाइजेशन होता है कि हमारा हक़ है कि हम इस तशद्दुद से हम बाहर निकल सकते हैं, तो उनको एक ज़रूरत थी सेफ़ जगह की। हम अपने घरों में तो नहीं रख सकते थे, जब औरत कोई आती थी ये होता था कहाँ ले जाएँ उसको, दारुल अमान। तीसरे ने अगर बहन रहने लगे तब लगता है ये
کہاں سے آ گئے ان کے بچے بچے؟ نہیں لیگلی بھی ہمیں پرابلمز ہو سکتے ہیں, کل کو کیسز ہمارے پر ہو سکتے تھے, تو اس لیے جب دارالمان میں ہم نے رکھوایا 1-2 کیسز آئے تو وہ صرف کورٹ آرڈر سے آتے تھے, وہاں سے نکالنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا تھا ان کو. تو یہی ساری چیزوں سے ہم نے سوچا کہ ایک ہمیں شیلٹر ہوم کی ضرورت ہے, اور پناہ کی مطلب بگننگ اسی لیے ہوئی ہے کہ پناہ انہی عورتوں کے لیے بنا ہے جو کسی بھی تشدد کا شکار ہیں, اور ان کو ایک سیف انوائرمنٹ چاہیے ہے تاکہ وہ جو ان کی مشکلات ہیں وہ جب ان کے اوپر 2-4 ہوں تو یہاں رہ کر وہ لیکن یہ ایک آسان کام نہیں ہوگا, مثلا اتنا جو اس پوری بلڈنگ کو مینٹین کرنا, اتنی خواتین کو رکھنا, ان کو لک آفٹر کرنا, پھر جو بگننگز تو ہمبل تھیں. ہمارے پاس تھوڑے سے اماؤنٹ سے ہمیں ایمنسٹی انٹرنیشنل نے انیشیلی فنڈنگ دی تھی پناہ کو 3 ایئرس کے لیے, اور ہم پہلے ہم لوگ آئیڈیا کے پریمیسز میں ہمیں ایک بلڈنگ مل گئی تھی تھینکس ٹو انفاق فاؤنڈیشن. تو وہاں سے ہم لوگ پھر 7 سال وہاں رہے. پھر ہم نے MOU سائن کیا لوکل گورنمنٹ کے ساتھ یہاں پر دارالمان کے لیے, کیونکہ دارالمان ان کے لیے مشکل ہو رہا تھا چلانا. تو انہوں نے کہا آپ لوگ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں تو کیوں نہ آپ لوگ بھی اسی کو. تو دیٹس ہاؤ پناہ دارالمان کا ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا آغاز ہوا 2007 میں, اور جب سے ہم نے یہاں 2008 میں ہم نے موو کیا, یہ ہم نے پورا رینوویٹ کیا اور ہم اس کو بہتر بناتے جا رہے ہیں ہر سال. نہیں تو مجھے ماشاءاللہ میں نے کہا کہ ایک ایسا گھر ہے کہ اگر اچھے گھروں میں رہنے والی خواتین کی آنا نہ شروع کر دیں, کہہ رہے بھائی ہم بھی یہاں رہیں گے. اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو ایک بیوٹی پارلر کے ساتھ خاتون جو ہے, جو خاص طور پر یہ جو سلائی ہے, بے شمار خواتین جو ہیں اس سلائی کے ذریعے ہمارے ہاں جو ہیں گھروں میں بیٹھ کر کام کرتی ہیں, اپنے بچوں کا ساتھ دیتی ہیں, اور یہ خواتین بڑی محویت سے اپنا کام کر رہی ہیں. تو عظمیٰ پھر ان کو ہم لوگ کیا یہ لوگ فروغ کر دیتے ہیں, کیا کرتی ہیں آپ لوگ, ان کو ملتا ہے؟ یہ ان کی ٹیچر ہیں. ہاں السلام علیکم جی. بی آئیے. اور یہ ان کو یہاں آ کر اسکل سکھاتی ہیں. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام مہناز ہے. محنت آگے کدی قریب جی. میرا نام مہناز ہے اور یہاں کی میں سوئنگ ٹیچر ہوں. آپ نے کہاں پڑھا؟ میں نے اسکل ڈیولپمنٹ سے کیا تھا, رانچی یونیورسٹی سے ریکگنائز ہماری ڈگری وغیرہ ہے, ڈپلوما وغیرہ کیا ہے میں نے یہاں پہ, اور رنگون والا میں بھی کام کروا رہی ہوں, پناہ میں بھی کام اب یہاں کب سے ہیں؟ یہاں پہ مجھے 5 سال ہو گئے ہیں تقریباً کام کرتے. دیکھیے یہ تو میں دیکھ رہا تھا کتنا مینٹین اس کو کیا گیا ہے, اور یہ جو لڑکیاں سلائی مطلب یہ جو یہ کپڑے اپنے سلائی کر رہی ہیں, تو پھر ان کو آپ یہ عید کے ڈریسز ہیں ساری بچیوں کے. یہ کیا ہے؟ یہ ڈریس ہے اسٹریچ ہو رہے ہیں. کتنا خوبصورت ہے بھائی. تو یہ ان کو ہی دے دیں گے آپ؟ جی جی انہیں کو دیں گے, اور انہیں کے یہ تو میں تھوڑا سا اپنے بیگم کے لیے خرید دیتا. نہیں یہ خریدنے کے لیے, یہ بچوں کے ہیں جو تاکہ جو ہے ایزیلی اپنے کپڑے. اچھا کچھ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ جس طرح ہم طور پر کہ اگر وہ چیزیں بنائیں اور پھر بعد میں پھر ان کو پیسے بھی ملنے لگے. ہم لوگ لگاتے ہیں ایگزیبیشنز جہاں بھی ہمیں کوئی موقع دیتا ہے, جیسے اگر ساک ایگزیبیشن ہو یا اور بھی آرگنائزیشنز کا بھی ہمیں اسپیس دے دیتی ہیں, تو ہم وہاں جا کے ان کے پروڈکٹس لگاتے ہیں. جیسے آپ نے وہاں دیکھا پچھلے کلاس میں آرٹس اینڈ کرافٹس کا ان کا دیکھا, بہت خوبصورت چیزیں بناتی ہیں. پلس یہ سلائی جو کرتی ہیں ان کی شرٹس بھی ہم کرتے ہیں. ہر سال کی طرح ہم ان کو جوڑے ہم نے دیے ہیں, یا اپنے جوڑے سی رہی ہیں. ہمیں ڈونیشن ملا ہے ان کے جوڑوں کے لیے, اور ان کی چوڑیاں اور جوتیاں. اور 2 قسم کی, ایک تو وہ ہے جو مجھے بھی جہیز میں ملی تھی, یہ والی مشین ہے, ابھی تک رکھی کر ہی نہیں کہا, یہ ذرا سا ماڈرن ہے. یہ ساری جو چیزیں ہیں آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ ہمیں ڈونیشنز میں ملی ہیں. یہ تو بڑی اچھی ہے, میں نے پہلی بار دیکھی یہ مشین. یہ آئی تھنک ایڈوانس مشین ہے یہ, اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں سامنے بھی اور ایڈوانس بھی مشینیں رکھی ہوئی ہیں جو زیادہ ایڈوانس سلائی سیکھ لیتے ہیں, ان کو اس پر ہم لوگ. کتنے گھنٹے شوق سے مثلا یہ ہوتا ہے کہ ایک قمیض بناؤ, ایک جوڑا بنا لو, اس طرح 3 منتھ سے کورسز کرتے ہیں. بچیاں جب ہمارے پاس آ رہی ہوتی ہیں تو انہیں سوئی میں دھاگا بھی ڈالنا نہیں آ رہا ہوتا ہے. یہاں پہ تو پراپر یہ لوگ کورس کرتی ہیں, کرنے کے بعد پھر اپنے کپڑے خود اسٹچ کرنے کے لیے, اور بچوں کے اور ایگزیبیشنس وغیرہ جو ہماری ہوتی ہیں اس میں پھر ہمارے ساتھ بہت زیادہ. تو آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ کلاسیں ہو رہی ہیں, پڑھا رہے ہیں, پھر آپ ایک بیوٹی پارلر کا ایک الگ ہے کہ وہاں بھی اچھا ہے وہ ایک کام ہے وہ. جی ہاں, پھر اب یہ ان کا سلائی کا یہ کرا, یعنی مقصد یہ ہے ووکیشنل ان کی, یعنی جو جب یہاں آتی ہیں خواتین, ہم چاہتے ہیں وہ انگیج رہیں پروڈکٹیولی. اور یہ 4 یہاں پر ان کے ووکیشنل ٹریننگز ہوتی ہیں. ایک تو انفارمل ایجوکیشن ہوتی ہے جو صبح 8 سے 12 ہوتی ہے, بچوں کی ہوتی ہے 2 گھنٹے کا, 2 گھنٹے خواتین کا ہوتا ہے. اور کیونکہ مکسڈ گروپ ہوتا ہے تو ہم مختلف لیول کے گروپس بنا کر, کچھ لوگ آتی ہیں بالکل جو الٹریٹ ہوتی ہیں تو ان کو جگنو پروگرام کے ذریعے ان کو سکھایا جاتا ہے. کچھ جو سیمی لٹریٹ ہوتی ہیں, کچھ انگلش پڑھنا چاہتی ہیں. تو جب یہاں سے کوئی بھی خاتون جاتی ہے, اگر کچھ مہینے گزار لے, اگر الٹریٹ بھی ہو
تو وہ اپنا بیسک نام لکھنا پڑھنا بیسک ارتھمیٹک یہ سیکھ کر جاتی ہیں یہاں سے. یہ بچے کو بیٹھا ہوا ہے نا ان کے ساتھ. ہاں ان کے ساتھ آ جاتے ہیں ساری خواتین یہاں پر ہیں اندر. تو کوئی ہمارے اس وقت ہر وقت یہاں 30 سے 40 خواتین ہوتی ہیں, میں بچے ان کے بھی آتے ہیں ان کے ساتھ. جو مینٹین کیا گیا ہے, صفائی ستھرائی ہے, یہ بہت ہے. اور یہ صفائی ایمان یہاں مکمل ایمان مجھے نظر آ رہا ہے. یہ دیکھیے اب یہ کون سا ہے؟ یہ جو ہے ایک ایکسٹرا ہم نے ابھی ایڈوانس ایک اسٹیپ 2 بنایا ہے جس کا یہ لیونگ روم اور ڈائننگ ایریا ہے. یہ تاکہ یہ ٹیلی ویژن بھی دیکھیں. ٹیلی ویژن بھی ہے. یہ ٹرانزیشنل ہوم ہم نے ایک اسٹیپ 2 بنایا ہے کہ جو خواتین یہاں لمبا عرصہ رہیں گی اور وہ مزید ان کو جاب مل جائے گا اور ان کے پاس کوئی جگہ نہیں ہوگی رہنے کے لیے, تو ہم کو ان کو انیشل سپورٹ دیں گے 6 مہینے سے سال تک کا کہ وہ یہاں ٹرانزیشنل ہوم میں رہیں, اپنے جاب پر جائیں, اپنی ٹریننگز کرائیں, یہ جو بھی کرنا ہے ان کو, اور جب یہاں سے نکلیں تو کچھ اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکے نا, ان کے بینک میں کچھ پیسہ ہو جس سے وہ پھر اپنی زندگی انڈیپینڈنٹلی شروع کر سکتی ہیں. تو ٹرانزیشن یہ جو ہے پورا اچھا کچھ اس طرح کا ہے کہ ذرا خیال رکھتے ہیں کہ جو پھاٹک واٹک لگے ہوئے ہیں ذرا سا کچھ. جی یہ پھاٹک وغیرہ پہلے سے لگے ہوئے ہیں. اور یہ خیر سیکیورٹی بھی ہم بہت ضروری ہوتی ہے. یہ ہے ٹرانزیشنل ہو 2 4 6 8 10 25 بیڈز ہیں یہاں پر. اچھا. میں لاکرز کے ان کے ہر عورت لڑکی کو ایک لاکر بھی ملتا ہے تاکہ اپنی وہ پرسنل چیزیں اس میں رکھ سکیں. 3 ہاؤس کیپرز ہوتی ہیں. یہ دیکھیں لائبریری تک کتنی اچھی لائبریری ہے, ساتھ میں کمپیوٹر بھی ہے اور کتابیں دیکھیں انہوں نے یہاں رکھی ہوئی ہیں. بھائی میں بھی جا کے کتابیں رکھوں گا. کمپیوٹر لائبریری اسٹیپ بائی اسٹیپ دیکھیں نا آپ کہ جناب ویٹ یہ ڈاکٹر آتی ہیں. اچھا. یہ ڈاکٹر جو ونس اے ویک وزٹ کرتی ہیں. ایک اگر کوئی بیمار ہو اس کے لیے ہے یہ جگہ. ہاں یہی میں سوچا کہ لائبریری میں جو بیٹھ رکھا ہے یعنی کمبائن کر دیا ہے اس جگہ کو ٹو یوٹیلائز اسپیس ہے نا, کہ لائبریری بھی ہے, کمپیوٹر روم اینڈ پلس انفرمری. یہ اپنے بچے کے بہت ہی پاپولر کمرہ جو ان کا ریکریشن روم ہے. یہاں عورتیں یہاں اکثر یہاں جمع ہوتی ہیں. آپ اندر آئیں دیکھیں. اچھا یہ بھی ایک ہمیں ملا ہے ڈونیشن میں ان کے لیے فل سائز ٹی وی, اور یہ سب یہاں بیٹھ کر اپنا ٹی وی دیکھنا تھی. بچے سندھ اور بلوچستان کی ہیں یا مختلف؟ دیکھیے زیادہ تعداد تو سندھ سے ہے, پرٹیکولرلی کراچی سے, لیکن پورے پاکستان سے یہاں آتی ہیں. سدرن پنجاب سے بھی آتی ہیں, ایبٹ آباد سے بھی آتی ہیں. السلام علیکم بیٹا, کیا حال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. تو آپ کو کیسے پتہ چلا کہ کوئی پناہ شیلٹر نام کا ایسا ہے جگہ جہاں ہمیں ملے گی؟ میری فیملی فرینڈ تھی, تو ان کی بابی یہاں پہ آئی تھی, ان کا مسئلہ سولو ہوا تھا, تو پھر اس لیے میں بھی یہاں پہ آئی. آپ کو یہاں کتنا عرصہ ہوا؟ مجھے 2 مہینے ہونے والے ہیں. وہ میں نے کہا نا ہم جیسے لوگ بھی ہے نا ذرا بلکہ گھومنے پھرنے بھی جائیں نا, اگر اسلام آباد مری شریف کہتے ہیں نا کہ اگر وہ ہو تو آپ کو یہ ٹھیک ہے کس سبب بھی آئیں, لیکن یہاں تمام سہولتیں ہیں. جی الحمدللہ سب سہولتیں ہیں یہاں. تو آپ کو لگتا ہے کہ ہو جائے گا اکوموڈیٹ کہ پھر یہ اچھا اس طرح بھی آپ کوشش کرتی ہیں کہ واپس انہیں قبول کر لیا جائے؟ جی بالکل. ان کا یہاں جو ٹریننگ ہم دیتے ہیں اور ان کو ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ان کو احساس یہ دلائیں کہ یہ ان کو اپنے پیروں پر بھی کھڑا ہونا ہے, کہ صرف ڈپینڈنسی ان کا زندگی کا وہ نہیں ہے کہ بس شوہر پر ڈپینڈنٹ ہوں, بلکہ یہ اپنے آپ پر خود مختار ہوں. آپ نے کتنا پڑھا ہے؟ میں نے انٹر کیا ہے. انٹر کیا تو پھر بی اے کریں ایم اے کریں نا؟ نہیں, ابھی میں انہی کے تھرو میں ایلڈر کا کورس کر رہی ہوں اور یہی میری ٹریننگ بھی کروا رہے ہیں. اچھا, اس کے بعد پھر جاب کرو گی اور پھر انشاءاللہ جاب کرنے کے بعد جو ہے تم چاہو گی کہ تمہارا اچھا چھوٹا سا گھر بھی ہو جہاں پھر اپنی فیملی میں بھی رہو ہیں. جی بالکل. اور پھر تم جو پناہ جو ہے نا جو تمہارے سب کو پناہ دے رہا ہے اور سپورٹ دے رہا ہے, پتہ ہے اتنا خرچہ ہو رہا ہے, پھر اپنی تنخواہ اگر تمہاری اچھی ہو نا 40-50 ہزار روپے, تو اس میں سے کچھ یہاں ہر مہینے دینا بھی ضرور. کیوں نہیں. بھائی لڑائی جھگڑا بتا ضرور ہوتا ہے, تو ایسا تو نہیں ہوتا زیادہ ہوتا انہیں پھر اور وہ عظما یہ ہو گیا تو پھر نہیں الحمدللہ کوئی بھی یہاں ساتھ پہ سب مل کے رہ رہے ہیں, دکھ سکھ کو شریک کرتے ہیں اپنے اس کے. ان کی سب سے پہلے کاؤنسلنگ تو یہ ہوتی ہے جب یہ یہاں آتی ہیں, دیکھتی ہیں ہم اکیلے نہیں ہیں اس دکھ میں, ہمارے اور بھی خواتین ہیں جن پر یہ گزر رہا ہے. دیکھیے جب اتنے الگ بیک گراؤنڈ سے خواتین آتی ہیں,
آسان نہیں ہوتا ہے ان کو رکھنا. اٹس اے چیلنج, اٹس ناٹ لائک اے بیڈ آف روزز کیپنگ دیم. یہ مشکلات آتی ہیں, لیکن یہ ساری چیزیں جو ہم کر رہے ہیں نا, ووکیشنل ٹریننگ یہ, اور ان کو انگیج رکھنا, یہ اسی لیے ہے کہ ان کا یہ وقت یہاں اچھا سا گزرے. اگر صرف آئیڈل بیٹھی رہیں گی تو پھر سارے لڑائی جھگڑے بھی ہوں گے اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ وہ ناچاقی بھی ہوگی. کاؤنسلنگ ہوتی ہے آن اے ریگولر بیسس, تو تاکہ کوئی بھی ایشوز ہوں, یہ تھرو دا کاؤنسلر, ہمارے مینیجر ہیں, ان کے ذریعے یہ اپنے ریزالو کر لیتی ہیں ایشوز. اوبیسلی جب 25-30 عورتیں جب رہیں گی تو آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ کبھی کچھ نہیں ہوتا ہے, ہوتا ہے, اپس اینڈ ڈاؤنس ہوتے ہیں, بٹ دے آر ریزالوڈ ایمیکیبلی. بڑی بات ہے. تو اچھا بہن, آپ اللہ آپ کو یعنی اچھا آپ کو خاندان کے ساتھ اچھا کرے, آپ ترقی کریں, اپنے پیروں پر کھڑا ہوں, اور جس طرح یہ عظمیٰ یا اور دوسری خواتین آپ کی مدد کر رہی ہیں, کل آپ بھی دوسروں کی اسی طرح مدد کریں, ہے نا؟ ضرور مدد کریں. تو پوچھیں آپ کا کیس کیا ہے یہاں؟ جی, کیا کیس تھا؟ میرا خلا کا کیس ہے. اچھا جی, ڈیورس لے رہی ہوں. جی, اب تو کب لوگ کہہ رہے تھے خلا بہت آسان ہو گیا ہے. جی 3-4 مہینے لگتے ہیں. جب بھی دیکھیں ہمارا پناہ کا اسٹے جو ہے, ہم نے اٹس ناٹ اے پرماننٹ اسٹے, ہم منیمم 3 to 4 months کہتے ہیں, بٹ اگر کوئی نہیں جا سکتا ہے تو ہم ان کو رہنے دیتے ہیں, لیکن ہم ڈپینڈنسی نہیں کریٹ کرنا چاہتے. ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے, ہاں مسئلہ حل ہو جائے گا تو پھر آگے بڑھ جائیں گی. اور ایک تو پہلے یہ تھا نا کہ کسی عورت کو طلاق, وہ لفظ ہی ایسا ہوتا تھا, بنا دیا گیا تھا کہ جیسے کوئی جرم کیا اور مرد نے نہیں کیا ہے, وہ سمجھتے تھے عورت ذمہ دار ہے. اب لوگ مردوں کو ذمہ دار سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ ذمہ دار ہوں گے جو آج یہ طلاق لینے مجبور ہے, خلا لینے. ورنہ ایک عورت جو ہے, ہمارے اچھے پڑھے لکھے اسٹیبلش گھرانوں کی بھی عورتوں کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے نا کہ گھر سے نکل کے انہیں تحفظ ملے. تو انشاءاللہ آپ کی جو نئی زندگی شروع ہوگی تو آپ دوسروں کی مدد کریں گی اور اپنوں گی. شکریہ بہن. اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اب 3-4 مہینے میں کہ خلا کیسز ریزالو ہو جاتے ہیں, کیونکہ جوڈیشری اور مطلب ہم نے ہماری اسٹرگل کی وجہ سے ریئلائزیشن ہوا ہے کہ عورتوں کو ہمیں ریلیف دینا ہے, نہ کہ ان کو ایک اور مصیبت میں ڈالنا ہے. یہ دیکھیے کچن, اس کچن کو دیکھ کے تو میں اپنے میرے گھر کا بھی اتنا کچن صاف نظر نہیں آ رہا ہے. یہاں ٹائم ٹیبل بنا ہوا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں, روزانہ کا ان کا مینیو ڈیسائیڈ ہوتا ہے, ڈیوٹیز کس کی ہوں گی وہ ساری ڈیسائیڈ ہو جاتی ہیں. تو اٹس اے ویری, ہمارا بہت پراپر ایک سسٹم کے تحت یہ شیلٹر چلتا ہے. سب لڑکیاں شام کو یہاں جب 5 بجے آفس بند ہو جاتا ہے, یہ لوگ ساری باہر آ کر یہاں پہ انجوائے کرتی ہیں. آؤٹ ڈورز بچوں کے لیے سوئنگز ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں آگے, اور ان کے لیے یہاں پر نیٹ لگ جاتا ہے, بیڈمنٹن کھیلتی ہیں, تھرو بال کھیلتی ہیں. ایک ہمارے یہاں آئی نہیں تھی, ان سے بات ہو رہی تھی, کہنے لگی میں نے کہا آپ کو کیا دل چاہتا ہے, آپ کو کیا آپ کو لگتا ہے آپ کی صلاحیت ہے, کہنے لگی مجھے اسپورٹس ٹیچر بننا ہے. تو میں نے کہا اچھا ان کے لیے تھرو بال وہ منگاؤ, فٹ بال, اور یہاں سب لڑکیوں کو ٹرین کریں گی یہ. ہم جب اخبار میں خبر پڑھتے ہیں کہ 1-2 منٹ کی ایک کوئی بریکنگ نیوز دیکھتے ہیں, لیکن ایسے سینکڑوں نہیں ہزاروں واقعات ہوتے ہیں, اور خاص طور پر خواتین کے ساتھ. یعنی ہم ایسے آئیڈیلائز کرتے ہیں کہ شاید ویسٹ میں بہت حق مل گیا ہے, لیکن غالباً وہاں بھی اس طرح نہیں ہے. لیکن ہمارے یہاں سب کانٹیننٹ میں صورتحال بہت بدتر ہے. اور سب سے بڑا, جیسے میں نے جب یہاں داخل ہو رہا تھا, یہ جو پناہ کا لفظ ایک عورت کے ساتھ خاص طور پر جڑا ہے, آسان نہیں ہوتا. بڑے بڑے قریبی رشتہ دار جو ہیں نا, ان کے یہاں جائیں 1-2-3 دن تو رہ سکتے ہیں سگی بہن کو, ورنہ وہ بھابیاں لڑنے لگتی ہیں کہاں سے لے آئے, بچے لوگوں کو رکھنا, پھر ان کا خرچہ بڑا مشکل ہوتا ہے. تو جب مجھے یہ پتہ چلا, عظمیٰ کو جیسے آپ سے میری گفتگو ہوئی کہ میں ان کو طویل عرصے جانتا ہوں کہ اور تو بہت سارے شعبوں میں کام کرتی ہیں, وہ زندہ آباد مرد آباد کا کام بھی آسان ہے, بھائی چلو جمع ہو گئے. لیکن یہ میں جب داخل ہو رہا تھا تو یہ تصور بھی نہیں تھا کہ کراچی میں ایک ایسا ادارہ, اور میں نے کہا نا, بار بار میں کہتا ہوں کیمرے کی آنکھ جھوٹ نہیں بولتی, اور مجھے بھی اس کیمرے کی آنکھ کے سامنے میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا. جو کچھ انہوں نے دکھایا کتنا بڑا کام ہے. ایئرلی بجٹ کافی ہوتا ہوگا میں خیال. ایئرلی بجٹ ہمارا جو خرچہ آپ دیکھ رہے تھے بڑے کو چلانا, تو ابھی بلکہ پچھلی ہماری بورڈ میٹنگ میں یہی بات ہو رہی تھی کہ وی نیڈ ٹو کٹ ڈاؤن آر ایکسپینسز, کیونکہ اب فنڈنگ ذرا مشکلات ہوتے جا رہے ہیں. اور ڈونر جو انٹرنیشنل فنڈنگ ہوتی ہے
جو ہے ڈیولپمنٹ فنڈنگ کے لیے دیں گے، لیکن سروس ڈیلیوریز کے لیے جو آرگنائزیشنز ہوتی ہیں نہیں ملتی ہیں. اور پناہ کو اتنے سالوں میں بہت کم اسٹارٹ تو کیا تھا ایمنسٹی کی فنڈنگ سے، لیکن اس کے بعد ہمیں فنڈنگ ڈونر سے نہیں ملی. ہمارا جو لوکل ڈونر ہے وہ ہمیں کر رہا ہے شروع سے، اور ہمارے کچھ ٹرسٹیز ہیں جمیل یوسف جیسے جو بہت زیادہ لوکل فلانتھروپسٹ سے فنڈنگ لے کر آتے ہیں. لیکن ہمیں بہت بڑی بوسٹ ملی جب ہمیں USAID کی جب فنڈنگ ملی، جس سے ہمیں کافی بوسٹ ملا ہے. تو اب جب ایک چیز بن جاتی ہے تو لوگ پھر بھی یعنی لوگ جو آ کے وزٹ کرتے ہیں نا دے نو کہ جو پیسہ دے رہے ہیں وہ خرچ ہو رہا ہے، کیونکہ وہ یہ ان کے نظر کے سامنے ہے چیز. مجھے SIUT جانا ہوتا ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے کہ SIUT ادارہ، ادیب رضوی صاحب ایک لیجنڈری کام کرتے تھے، اور وہ ان کا ادارہ کس طریقے سے چل رہا ہے، اضافہ ہوتا جا رہا ہے. LRBT کو بھی مجھے دیکھ کر ہوئی ہے کہ بہت بڑا کام ہے. میں اس کو آپ کروں TCF والے بھی بہت اچھا کام کر رہے ہوں گے. ایدی صاحب کی لیگیسی پتہ نہیں دیکھیں ان کے نام کے ساتھ تھی، لیکن یہ والا جو ہے میرے یہ خیال ہے جو ان تمام اداروں کو دیکھتا ہوں، خیر شوکت خان احمد خان صاحب کا دوسرا معاملہ ہے، سب سے مشکل ترین اور سب سے کٹھن کام ہے بے گھر، وائلنس کا شکار، ڈومیسٹک وائلنس کا شکار اس سوسائٹی کی پسماندہ ترین خواتین کو ایک اچھا ماحول میں تحفظ دے کر انہیں اپنے پیروں پر کھڑا ہو کر کے مین اسٹریم زندگی کرنا بظاہر آسان ہے. اور کیوں نہ کہوں میرے بہت قریبی عزیز فیملی میں بھی یہ دیکھا ہے کہ اچھے اچھے گھرانوں کی بچیاں جب بے گھر ہوتی ہیں شوہر کے تشدد کی وجہ سے، تو وہ بیچاریاں اول تو برسوں بتاتی نہیں ہیں، اور پھر اس خوف سے نہیں بتاتی کہ پھر وہ جائیں گی کہاں، کوئی رکھے گا نہیں. تو یہ لوگ جو اتنا بڑا کام کر رہے ہیں، اور ہم لوگ جو کروڑوں اربوں روپے کی جائیدادیں ہیں اکاؤنٹ ہیں بے نامیوں کرتے ہیں، پھر اسی طرح سرکاری اداروں کے جو ہیں ان کے پاس کروڑوں اور فنڈ ہیں. اور میں تو کہتا ہوں خواتین اراکین اسمبلی جو MNA MPA آپ لوگوں کی جدوجہد کی وجہ سے وہاں گئی ہیں، وہ اگر اپنی ایک دن کی تنخواہ اعلان کر دیں نا، الاؤنس، وہ بھی اگر یہ دے دیں تو میرا خیال میں سمجھتا ہوں کم از کم ایک مہینے کا اگر ریگولر وہ کر دیں ایک پابند. اس کے لیے میں خیال ایک قانون ضرور بننا چاہیے کہ وہ جو وومن رائٹس کے لیے خواتین اراکین اسمبلی کے آئی ہیں، بھئی ایک دن کی تنخواہ دینے میں کیا حرج ہے. یا اسی طرح بہت سارے لوگ جو ہیں خواتین سے کیونکہ میں کہوں اراکین اسمبلی سے، سوسائٹی کے وہ لوگ ذمہ دار کہ 1% بھی اگر آپ اپنی تنخواہ کا پاکستان کے لوگ یا آمدنی کا یا جو ہماری بہنیں جو بیوٹی پارلر جاتی ہیں یا بڑے ہوٹلوں میں جاتی ہیں، اگر 10 دن میں ایک دن یہ کر دے، آپ یقین جانیں یہ کوئی پناہ کی سپورٹ نہیں ہوگی، وہ آپ کی اپنی بہن کی، اپنی بیٹی کی ہوگی. اور یہ نہیں آپ سمجھیں کہ یہ چھوٹے گھرانوں میں، بڑے گھرانوں میں بھی ہوتا ہے. اس کو تصور میں لا کر آپ یہ جو مستقبل کے لیے ایک سرمایہ کاری کریں گے، انویسٹ کریں گے، اور پھر معاشرے میں ایک فرد کی حیثیت سے آپ کا بھی تو حق ہے کہ جو ابھی تک جو مظلوم ترین جو ہے خواتین اس معاشرے میں ہیں ان کو اتنا باہمت کیا جائے، اور وہ اسی طرح کہ جب وہ اکنامیکلی اسٹرانگ ہوں گی اور کم سے کم ان کے پاس ایک شیلٹر یعنی پناہ جیسا شیلٹر ہوگا.